مقلدین کی دوسری دلیل، بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ دوسری قسم کے دلائل وہ آیات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کا جہت فوق کی طرف ہونا ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے یعنی عرش کی طرف ہے۔ مثلا سورۃ الفاطر آیت نمبر 10، الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ اور مبارک اور اچھے کلمات اوپر جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تبھی تو اوپر جاتے ہیں نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کنایہ حسن قبول سے ہے۔ امام ابو بکر بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے، صعود الکلم الطیب والصدقۃ الطیبۃ الی السماء عبارۃ عن حسن القبول لہما۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دونوں قبول ہو گئے ہیں، دونوں قبول ہو گئے ہیں۔ اوپر جانے کا مطلب چونکہ محل امر اوپر ہے، لہٰذا ان کو محل امر میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ دوسری آیت، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، بندوں پر غالب ہے، تو غالب کے لیے ضروری ہے کہ اوپر ہو۔ ہم نے کہا نہیں، یہاں فوق حصی نہیں ہے بلکہ فوقیت مرتبہ ہے، فوقیت مرتبہ ہے، فوقیت قدرت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر قادر ہے۔ دلیل لفظ قاہر ہے، اور قہر کے لیے حصن اوپر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک غلام ہو اور وہ دوسری منزل میں رہتا ہو اور آقا پہلی نچلی منزل میں رہتا ہو تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ غلام آقا پر غالب ہے، حالانکہ رہنے میں آقا نیچے ہے اور غلام دوسری منزل پر ہے، کہتے پھر بھی یہی ہے کہ مالک اپنے آقا پر غالب ہے۔ تو لفظ قہر بتا رہا کہ یہاں پر حصن فوقیت مراد نہیں ہے بلکہ فوقیت مرتبہ اور فوقیت قدرت مراد ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سورۃ الملک آیت نمبر 16 میں آمنتم من فی السماء، کیا تم اس اللہ سے مطمئن ہوگے جو آسمان میں ہے۔ اب غیر مقلدین کہتے ہیں آسمان اوپر ہے، تو معلوم ہوتا ہے اللہ اوپر ہے۔ ہم نے کہا بھی تمہارا دعویٰ، جواب تمہارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اللہ اوپر ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اگر من فی السماء کا حقیقی معنی ہو جو تم کہتے ہو کہ آسمان میں ہے، تو ادھر تمہارا دعویٰ ہے کہ عرش پر ہے، اور دلیل تم نے پیش کیا کہ آسمان میں ہے، تو یہ دلیل تو تمہارے موقف کے خلاف ہے، ہمارے موقف کے خلاف تو نہیں ہے۔ ہمارے تو ہر جگہ پر ہے، فی السماء بھی ہے، علی العرش بھی ہے، ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے آمنتم من فی السماء کا ترجمہ کیا جائے من عظم شانہ، وہ اللہ کے جس کی شان آسمانوں میں بلند ہے، وہ اللہ جس کی شان بلند ہے، کیونکہ سماء کا ہمیشہ معنی آسمان نہیں آتا۔ جس طرح سماء عربی زبان میں آسمان کے لیے آتا ہے، اسی طرح سماء عربی زبان میں سمو بلندی کے لیے بھی آتا ہے، جس کا معنی ہے من عظم شانہ۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور روح القدس جبریل امین یہ اوپر جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اس کا جواب، اس سے مراد عرش نہیں ہے بلکہ الیہ ہی ضمیر کا مرجع محل امر ہے۔ ظاہر ہے جب محل امر اوپر ہے تو فرشتے اوپر ہی جائیں گے نا، احکام لیں گے پھر واپس آئیں گے، جبریل امین حکم لیں گے پھر واپس آئیں گے، تو اس سے مراد اللہ کی طرف جانا نہیں ہے بلکہ محل امر کی طرف جانا ہے کہ جو اوپر ہے۔